جیسے ایک مولوی نے کل میرے سے سوال کیا، کہا حضرت کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، کیا پہنتے ہیں؟ اور یہ بریلوی پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اور یہ کون پہنتے ہیں؟ بریلوی پہنتے ہیں۔ تو آپ کے اندر جو ہے نا بریلویوں والا جو ہے نا عنصر آ رہا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ بریلویت کا عقائد پر ہم ان سے بحث کرتے ہیں، ہمارے اور ان کے عقائد پر مسئلہ ہے۔ ہم ان کے کچھ عقائد ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عقائد ان کے درست نہیں ہے، ہمارے ان کے انگوٹھیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ انگوٹھی پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے، ہری پگڑی کے اوپر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی انگوٹھی پہنتا ہے یا نہیں پہنتا، اور کوئی ہری پگڑی پہنتا ہے یا نہیں پہنتا، اس پر اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے تو بس سنت سے ثابت ہو گئی۔ کس سے ثابت ہو گئی؟ اب اس کو بریلوی پہنتے، دیوبندی پہنتے، کوئی بھی پہنتے، اہل حدیث پہنتے، اس پہ کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہم سے سوال کرو گے کہ یہ جو انگوٹھی پہنتے ہو یہ آپ کے عقیدے میں ہے، تو ہم بھی کہیں گے کہ عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں، بس پہن لیتے ہیں۔ ہاں بہت سے لوگ آپ سب نے بھی پہنے، ہم بھی پہن لیتے، اس کے اوپر نقوش لکھ دیتے، کچھ بھی لکھ دیتے، پہن لیتے، اس کے اوپر ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ یہ انگوٹھی ہم پہنیں گے تو ہمیں اس چیز سے، جو کہتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں یہ پتھر پہنو تو آپ کو رزق ملے گا، یہ پتھر پہنو تو آپ کو ملے گا۔ میں نے کہا ہمارے کو کوئی پتھر وتر پہننے کی کیا ہے، اصل چیز ہے نسبت۔ اصل چیز کیا ہے؟ نسبت۔ آپ کو نسبت مل گئی تو جب آپ کو نسبت عطا ہو جاتی ہے، کامل نسبت، تو اس کے بعد آپ کچھ بھی پہنو اس میں اللہ برکت ڈالے گا۔ آپ کو نسبت نہیں ملی تو آپ کچھ بھی کیا، آپ سب کچھ پہن لو، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نسبت حاصل کرے، کیا حاصل کرو؟ کمال حاصل کرو۔ جیسے آج اس سے پہلے ایک شرف مشتری چل رہا تھا، اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ رزق کے لیے اس کے اندر وہ کرتے، تعویذ کرتے، ساری عمر رزق مل جاتا ہے، فلاں مل جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے۔ تو سارے کچھ مولویوں نے مجھے سوالات پہ دیکھا حضرت یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بات سنو، بس بات سنو، نسبت اصل چیز ہے۔ کیا اصل چیز ہے؟ نسبت والا ہونا تو وہ کسی دن میں بھی کچھ بھی لکھتا ہے، اللہ اس کے کام کو پورا کرتا ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، ایک شخص آئے، کہا میرا جو ہے نا کام نہیں چل رہا، میرے لیے تعویذ لکھتے، بہت پیچھے لگی ہوئی تھی۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تعویذ میں لکھ کے دیا۔ کیا لکھ کے دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں ہے، اور لکھ کے دے دیا۔ اللہ نے اس کا کام روانہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کا کام روانہ کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا، بنگ بیچتا تھا۔ کیا بیچتا تھا؟ بنگ بیچتا تھا۔ اس نے کہا حضرت میرے لیے کوئی تعویذ لکھ کے دو کہ میرا کاروبار چل پڑے۔ اب بنگ کے لیے کوئی تعویذ تو لکھ کے نہیں دیتے، تو رشید جو ہے نا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس کو لکھ کے دیا، اے لوگو بنگ پینا بند کر دو، چھوڑ دو۔ کیا کر دو؟ اے لوگو بنگ پینا کیا کر دو؟ چھوڑ دو، بند کر دو۔ اگر پھر بھی کوئی پیتا ہے تو اس سے پی لو نا۔ کس سے پی لو؟ اس سے پی لو، کسی اور سے کیوں پیتے؟ پینا تو آپ کو ویسے بھی ہے بنگ۔ تو انہوں نے یہ لکھ کے دیا، ان کا کام چل پڑا۔ تو یہ نسبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیز میں جو تعلق رکھتی ہے نسبت کے ساتھ۔ آپ کو جب اللہ نسبت دیتا ہے تو نسبت والوں کو ان کے ہر چیز میں اللہ برکات ڈال دیتے ہیں، ان کی زبان میں اللہ برکات ڈال دیتے ہیں۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے دیوبند کی بہت خدمت کی تھی، بہت خدمت۔ بیمار ہو گیا تو اس کے پاس خط آیا کہ یہ شخص بیمار ہو گئے، لوگ آئے اور فرمائے یہ شخص بیمار ہو گیا، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ تو وہ لوگ پھر آئے کہ حضرت اس نے دیوبند کی بہت بڑی خدمت کی، یہ بہت سخت بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ ٹھیک۔ وہ آنکھیں بند کرتا تھا، آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر اس کو دعا نہیں دیتا تھا، چپ ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ لوگ آئے تو بہت تنگ کیا، تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ اللہ نے اس کو ایک دن کے لیے ٹھیک کیا۔ کتنے دن کے لیے؟ ایک دن کے لیے ٹھیک، کیونکہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے الہام کر دیا تھا کہ اس شخص کا وقت پورا ہو گیا اور یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو وہ خاموش ہو جاتے تھے، وہ دعا
نہیں کر رہے تھے اس کے لیے، اور نہ اس نے دعائی کلمات آخر میں صرف اتنا کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ بات مان رکھ لی، اس بندے کو ٹھیک کر دیا، اور پیغام آیا کہ الحمدللہ وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ 2 دن کے بعد پیغام آ گیا کہ وہ بندہ انتقال کر گیا۔ رشید گنگوئی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہی الہام کیا تھا۔ رشید گنگوئی فرماتے خدا کی قسم، سوانح رشیدیہ میں جا کے انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں چلتا۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت۔ اب آپ کو لوگ بولیں گے یہ بریلوی کہتے ہیں، یہ فلاں کہتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا ہمارا دیوبند کا رشید گنگوئی، وہ یہ لکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتا۔ مجھے کوئی بھی علوم، کوئی بھی چیز، مشورہ، علم کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں مشورہ کرنا ہوتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں یہ دل ان کے بنے ہوئے تھے، ایسے دل بن گئے تھے کہ وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے۔ صرف بریلویوں نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ جو علوم چھپانے کے تھے، اسرار کے تھے، وہ عوام میں لے آئے۔ کس میں لے آئے؟ وہ عوام میں لے آئے۔ یہ خاص لوگوں کے علوم ہے، یہ خاص لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو خاص لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات اللہ کرتا ہے کہ ان کو اللہ ہر چیز الہام کرتا ہے، ان کو اللہ دکھاتے ہیں۔ انہوں نے سب لوگوں، اب ہر کسی کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے سب کے اندر ڈال دیا۔ اس کے اپنے اللہ نے چنے ہوئے لوگ ہوتے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ فرماتے جسے میں چن لیتا ہوں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں۔ تو جس کو اللہ چنتا ہے تو اس کو سارے علوم دیتے، جیسے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے 40 احادیثیں، کتنے 40 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پڑھ کے سنائی بھی ہے، وہ 40 حدیثیں موجود ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین ہے، جب ان کے ساتھ تصوف میں یہ چیزیں ہوئی، جب یہ لوگ ان کمال میں پہنچے اور کمال حاصل کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ جب تصوف گزارو گے اور تصوف سے گزرو گے تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات کرے گا، اور آپ کے دل میں بھی اسی طرح جوابات آئیں گے، اسی طرح الہام آئے گا، تو آپ فقیہ بنو گے۔ کیا بنو گے؟ فقیہ بنو گے، اور آپ کو نفس مطمئن ہو جائے گا، آپ کو علوم حاصل ہوں گے۔ اسی لیے تصوف کے اندر یہ سارے اسباق اسی وجہ سے کرواتے ہیں کہ آپ کے دل مطمئن اور آپ کا دل بنے، اور آپ پہ الہام کرے، اللہ القاء کرے، اور جو علوم ہو آپ کے اوپر اللہ رب العزت کھولے، اور علم کے ہر ایک چیز آپ کے اوپر کھولیں گے۔ تو ظاہر میں بھی آپ لوگوں نے مطالعہ بھی کرنا ہے، پڑھنا ہے، باطن تو آپ کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کے اوپر باطن بھی کھولے رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی بیان انشاءاللہ مغرب کے بعد حضرت فرمائیں گے، اور اختتامی دعا بھی ہوگی، اور ابھی کیونکہ افطاری کا ٹائم ہو گیا تو سارے ساتھی افطاری کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہماری یہ کتاب اصل میں عملیات کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں، اور جو کتابیں ہیں لوگ لیتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سلسلے کی کتابیں آ گئی ہے، لکھ دی گئی سارے عملیات کی، اس میں سب کچھ تعویذات عملیات موجود ہے، جیسے تخصص فی الرقیہ کتاب ہے، اسی طرح جواہر خادم الامت ہے، اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں یہ ہمارے سلسلے کے ہیں، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ لوگ اس کتابوں کو لو، دوسری کتابوں سے علوم لینا بند کر دیں، ٹھیک ہے؟